اچھا، تو اس ہفتے پاکستان کے معاشی منظرنامے پر آ، کافی ملی جلی خبریں رہی ہیں۔ جی ایک طرف کچھ مثبت اشارے ہیں تو دوسری طرف عوام پر بوجھ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، اس میں نئے بجٹ کی تفصیلات ہیں، موسمیاتی تبدیلی کے خطرات، پھر سٹاک مارکیٹ کی چال اور کمپنیوں کے اہم فیصلے بھی شامل ہیں۔ جی ہاں۔ تو آئیے ان پر ایک یوں کہیں کہ تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ جی، اور کوشش یہی ہوگی کہ ان معلومات کا تجزیہ ایسے کریں کہ وہ جو بڑی تصویر ہے وہ واضح ہو سکے۔ یہ سب بظاہر ہے فراہم کردہ ذرائع کی بنیاد پر ہی ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے بجٹ مالی سال 2025-26 کے لیے یہ جو 17.6 ٹریلین روپے کا بجٹ منظور ہوا ہے، جی اور اس میں 463 ارب روپے کے نئے ٹیکس بھی ہیں۔ ایک ٹیکس تو کافی دلچسپ لگا مجھے، یومیہ چوزے پر 10 روپے۔ ہاں، وہ میں نے بھی دیکھا۔ دوسری طرف بجلی کے بلوں سے وہ 33 روپے پی ٹی وی فیس ختم کر دی گئی ہے۔ کیا یہ چھوٹ واقعی کوئی معنی رکھتی ہے یا بس علامتی ہے؟ ساتھ ہی وہ پاور سمارٹ ایپ بھی آئی ہے میٹر ریڈنگ کے لیے۔ دیکھیں، نئے ٹیکس تو یقینی طور پر مہنگائی پر مزید دباؤ ڈالیں گے، خاص طور پر آپ سمجھیں عام آدمی کے لیے۔ صحیح۔ بی ٹی وی فیس کا خاتمہ وہ تو ایک بہت ہی معمولی قدم ہے، شاید عوامی غصے کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش ہو۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ان ٹیکسوں کا مجموعی معیشت پر اور افراط زر پر کیا اثر ہوگا، اور کیا یہ وصولیاں اہداف کے مطابق ہوں گی بھی یا نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اسی دوران موسم کی طرف سے بھی کچھ کہہ لیں پریشان کن خبریں ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید بارشیں، سیلاب، نقصانات۔ جی، اور یہ صرف فوری نقصان کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اچھا۔ ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ وہ بہت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہ ہوئے نا، تو 2050 تک پاکستان کی معیشت کو سالانہ 9% تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ 9%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک آپ سمجھے معاشی ٹائم بم ہے جس پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ بالکل۔ البتہ بجٹ اور حکومتی فیصلوں کا اثر تو لازمی طور پر مارکیٹ پر بھی پڑتا ہے۔ گزشتہ ہفتے KSE 100 انڈیکس میں 3.63% اضافہ ہوا، جو 1,24,379.06 پر بند ہوا۔ جی، اضافہ ہوا۔ شاید وہ مشرق وسطی میں جنگ بندی کی امید اور تیل کی قیمتوں میں استحکام اس نے کوئی کردار ادا کیا ہو سکتا ہے مارکیٹ کے سینٹیمنٹ پر ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ 30 جون سے نیا KSE 100 پرائس ریٹرن انڈیکس بھی شروع ہو رہا ہے۔ جی، یہ نیا انڈیکس اہم ہے۔ دیکھیں، موجودہ جو KSE 100 انڈیکس ہے نا، وہ قیمتوں میں تبدیلی اور منافع یعنی ڈیویڈنڈز دونوں کو شمار کرتا ہے۔ اچھا۔ جبکہ یہ نیا پرائس ریٹرن انڈیکس صرف اور صرف سٹاکس کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھے گا۔ تو یہ ان سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ کارآمد ہیں جو منافع کی بجائے خالصتاً قیمتوں کے رجحان پر قلیل مدتی یا تجارتی فیصلے کرتے ہیں۔ سمجھ گئی، یعنی یہ ٹریڈرز کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہوگا۔ بالکل۔ کارپوریٹ دنیا سے بھی کچھ اہم خبریں ہیں۔ SNGPL یعنی سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ، انہوں نے ایک مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ جی۔ اور دی آرگینک میٹ کمپنی TMCL جسے کہتے ہیں، وہ یورپ کو بیف کیسنگز برآمد کرنے والی پہلی پاکستانی لسٹڈ کمپنی بن گئی ہے۔ یہ تو یقیناً ایک سنگ میل ہے۔ ہاں، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے برآمدات کے حوالے سے۔ اور پنجاب کی سیمنٹ کمپنیوں کو سپریم کورٹ سے لائم سٹون رائلٹی کے نئے فارمولے پر عارضی ریلیف ملا ہے، حکم امتناع۔ جی، یہ سب پیش رفتیں متعلقہ شعبوں کے لیے اہم ہیں۔ SNGPL کی توسیع وہ ان کے کاروباری امکانات بدل سکتی ہے۔ TMCL کی کامیابی وہ دوسری کمپنیوں کو بھی شاید برآمدات بڑھانے کی ترغیب دے۔ جی۔ اور سیمنٹ سیکٹر کو جو ریلیف ملا ہے وہ عارضی ضرور ہے مگر اہم ہے، تاہم اصل فیصلہ تو ابھی باقی ہے۔ ان سب کے اثرات وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔ صحیح۔ اچھا، معاشی اشاریوں پر نظر ڈالیں تو بلومبرگ انٹیلیجنس کہتا ہے کہ پاکستان کا خود مختار کریڈٹ رسک ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوا ہے۔ جی، یہ رپورٹ آئی ہے۔ یعنی ڈیفالٹ کا خطرہ 59% سے کم ہو کر 47% پر آ گیا ہے۔ یہ تو اچھی خبر لگتی ہے نا؟ بظاہر تو یہ مثبت ہے، اور اس کی وجوہات میں کچھ معاشی استحکام، اصلاحات کی امید اور وہ ممکنہ IMF پروگرام، یہ سب شامل ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بہتری کافی حد تک بیرونی عوامل اور توقعات پر مبنی ہے۔
اس سے بین الاقوامی ساخت بہتر ہوتی ہے، مگر یہ ایک نازک قسم کا اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہتر کریڈٹ رسک عام آدمی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے جب 1 جولائی 2025 سے گھریلو صارفین کے لیے فکسڈ گیس چارجز 50% بڑھائے جا رہے ہیں؟ بالکل یہی تو تضاد ہے۔ محفوظ صارفین کے لیے 400 سے 600 روپے اور غیر محفوظ کے لیے 1000 سے 1500 یا 3000 روپے تک۔ یہ تو کافی زیادہ اضافہ ہے۔ جی ہاں، یہ براہ راست بوجھ ہے۔ عوام پر براہ راست مالی بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روزویلٹ ہوٹل کی فروخت جیسے اقدامات وہ نجکاری کے ذریعے فوری فنڈز حاصل کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہیں تاکہ مالی خسارہ کم کیا جا سکے۔ آخر میں آئندہ ہفتے کچھ اہم اعلانات متوقع ہیں۔ مہنگائی کے اعداد و شمار یعنی CPI، جی CPI کا انتظار رہے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں کا نیا تعین، زر مبادلہ کے ذخائر اور سیمنٹ کی فروخت کے اعداد و شمار بھی آئیں گے۔ ہاں، یہ سب اہم اشارے ہیں۔ اور یاد دہانی کہ 1 جولائی کو بینک تعطیل رہے گی۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ ایک ملی جلی تصویر پیش کرتا ہے۔ مالیاتی نظم و ضبط کی کوششیں ہیں، مارکیٹ میں وقتی بہتری نظر آئی، کچھ کمپنیوں کی کامیابیاں بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی عوام پر بڑھتا ہوا معاشی دباؤ۔ بالکل، اور وہ موسمیاتی تبدیلی کا بڑھتا ہوا طویل مدتی خطرہ بھی۔ یعنی بیک وقت کئی محاذوں پر چیلنجز ہیں، معاشی استحکام کی کوششیں بھی ہیں اور عوام کی مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور یہیں سے آپ دیکھیں سوچنے کے لیے ایک نقطہ نکلتا ہے۔ جی، ایک طرف روزویلٹ ہوٹل جیسی نجکاری سے فوری مالی فائدے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دوسری طرف موسمیاتی تبدیلی جیسے طویل مدتی خطرے سے نمٹنے کے لیے بہت بہت بڑی سرمایہ کاری درکار ہے۔ صحیح۔ تو ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے کہ فوری مالی ضروریات بھی پوری ہوں اور ملک کا طویل مدتی مستقبل، ماحولیاتی اور معاشی پائیداری وہ بھی محفوظ رہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔